اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اگر یہ جرم کہیں ہو جائے تو مرد کو بھی اور خواتین کو بھی اس سے گریز کرنا چاہیے کہ وہ یعنی چارگاہ تو نہیں ہے نا، جب چارگاہ نہیں ہے تو مرد اور خاتون دونوں کو اس سے گریز کرنا چاہیے کہ وہ پبلکلی اس کو لوگوں کے سامنے لے کر آئیں، اور اس اعتبار سے خواہ کسی ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی عورت کا ریپ ہو جاتا ہے تو وہ پھر بتائیں نہ، جا کے رپورٹ نہ کرے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر گواہ موجود نہیں ہے تو اس کو بھی خاموش رہنا چاہیے، یعنی کہ اگر گواہ پیش کر سکتی تو گواہ پیش کرے۔ یہ کس طرح کی دلیل ہے امیر صاحب کہ اگر کسی عورت کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے اور اس کے پاس گواہ نہیں ہے؟ جرا کریں، مجھ سے جرا نہ کریں۔ آپ کی دلیل کی بات کر رہا ہوں، قرآن کی بات نہیں کر رہا۔ آپ قرآن کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ دلیل قرآن تو اس طرح سے تو آپ بتائیں قرآن میں کہاں لکھا ہے اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہوئے گی؟ نہیں، حوصلہ افزائی تو اس کی ہوگی جب وہ پبلکلی برسر عام تمام چیزوں کو پیش کیا جائے گا تو حوصلہ افزائی ہوگی۔ ایک عورت کو اکیلا پا کر ایک شخص اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اسے پتا ہے کہ یہاں پہ کوئی گواہ نہیں ہے اور اسے پتا ہے میں نکل جاؤں گا، عورت رپورٹ نہیں کرے گی۔ جو دلیل آپ دے رہے ہیں، جو آرگومنٹ آپ دے رہے ہیں، دلیل کو جسٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں جو آپ دیکھیں مسئلہ دلیل کو میں تو قرآن و سنت کی بات کر رہا ہوں، آپ قرآن و سنت کے خلاف بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں اس کو ڈسکس۔ اب آپ مجھ پہ فتویٰ لگا رہے ہیں۔ اگر اس کو آپ فتویٰ میں تو صرف دلیل کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے جو آرگومنٹ دیا ہے کے خلاف دلیل کیوں استعمال کرتے ہیں؟ میں قرآن دلیل استعمال نہیں کر رہا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں سیدھے سیدھے۔ یہ دیکھیں اب آپ پھر ایک اور فتویٰ دے رہے ہیں مجھ پر غیر مسلم ہونے کا۔ میں الحمدللہ آئی ایم اے بورن مسلم امیر صاحب، مجھے کلمہ بھی آتا ہے، میں مسلمان ہوں، میں قرآن کو مانتا ہوں، اور جتنی آپ کو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اتنی اور سے زیادہ محبت مجھے ہوگی، لیکن اللہ کی بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے دوستو؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ اور آپ کے اہل خانہ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے بہت سے ناظرین نے ایک ہمیں سوال پوچھا ہے کہ یہ بتائیے یہ کیا بات ہے کہ اسلام میں اگر کوئی چار گواہ میسر نہیں آ سکے ریپ کیس میں تو عورت کو چپ کر کے بیٹھ جانا چاہیے؟ یہ کیا لاجک ہوئی؟ اور اس پہ استغفر اللہ بہت سے لوگوں نے اسلام کے بارے میں نازیبا باتیں بھی کی ہیں، استغفر اللہ، نازیبا حد تک وہ باتیں مجھے معلوم ہوئی ہیں۔ پھر انہوں نے مولوی صاحب جو ہے امیر جماعت اسلامی مرحوم منور حسن صاحب کی ایک ویڈیو بھی مجھے ارسال کی ہے کہ یہ دیکھیے یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ویڈیو آپ نے بھی دیکھ لیا ہے، وہ یہ فرما رہے ہیں مولوی صاحب کہ اگر کسی عورت کو چار گواہ میسر نہیں ہے تو اسے خاموش رہنا چاہیے، اور وہ اینکر جو ہیں ان کے ساتھ الجھ رہے ہیں کہ اس کا آپ تو حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، تو آگے سے مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ جی یہ تو پھر قرآن سنت ہے، پھر یہ تو قرآن سنت آپ کو ماننا پڑے گا۔ میں مولوی منور حسن صاحب کا بہت زیادہ معتقد ہوں، ان کا میں تبخر علمی کا قائل ہوں اور ان کی تصریفات بھی پڑھتا ہوں اور ان کے کریکٹر سے بھی میں واقف ہوں، یہ بہت بڑے جید عالم تھے، لیکن ان کا یہ افسوس یہ ہے کہ اس بارے میں وہ صحیح گائیڈ لوگوں کو نہیں کر سکے۔ ناظرین صورتحال یہ ہے کہ دو سزائیں ہوتی ہیں، ایک قصاص ہے، ایک تعزیر ہے۔ قصاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے اونٹ کے دونوں طرف پلڑے آپ نے دیکھے ہوگا، کبھی دو پلڑے اونٹ کی طرف ہوتے ہیں تو اس میں سامان وغیرہ رکھ لیتے ہیں تو ان کو بیلنس رکھا جاتا ہے، اگر بیلنس نہ کیا جائے تو اونٹ چل نہیں سکتا صحیح، اس کو قصاص بولتے ہیں۔ تو اگر آپ نے اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں دو بنائی ہیں وہ یا قصاص ہے یا ہمیں تعزیر آگے کر دی ہے۔ قصاص جو خدا کی طرف سے، اللہ پاک کی طرف سے جو سزا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے حد ان کے لیے رکھ دی ہے قصاص والی سزا میں عموماً، اور یہاں جو حد ہے یہ یہودیوں سے اسلام میں آئی ہے، اسلام کی اپنی سزا نہیں ہے۔ رجم کرنا، سٹوننگ ٹو ڈیتھ جو ہے وہ یہود سے آئی ہے، تو یہود سے آئی سزا کو اسلام نے برقرار رکھا۔ اب اس میں بھی خیر اہل علم اختلاف کرتے ہیں، کیا رجم کی سزا جو دی جا سکتی ہے یا نہیں، یہ بھی ایک علیحدہ موضوع ہے، اس پہ پھر کبھی بات کر لیں گے۔ اچھا، اس پہ یہ دیکھیے کہ یہود سے سزا آئی تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے پھر بعد میں ہم نے اقرار دیا کہ چار گواہ سے ہونے چاہیے، اور چار گواہ ایسے ہونے چاہیے جنہوں نے سارا ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اللہ کے نبی کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جیسے ایسے دیکھیں جیسے مرد کو عضو تناسل جو عورت کی اندام نہانی میں ایسے جاتا ہے، جیسے کہ کسی کنویں میں ڈول جاتا ہے، جیسے کسی سرمے دانی میں سرما جاتا ہے، سرمے دانی میں وہ سرمچو جیسے کہتے ہیں پنجابی وہ ہو جاتا ہے، اس طرح کا آپ سلائی جاتی ہے، جیسے سرمے کی سلائی جاتی ہے ویسے دیکھیں۔ اگر دیکھے گا وہ اس طرح تو پھر اس پہ حد نافذ ہوگی، یعنی سٹوننگ ٹو ڈیتھ۔
میں نے خود اپنے مرڈر کیسز جب کیے، میں نے ریپ کیسز جب کیے فیصلے، تو مجھے سب سے زیادہ مشکل جو تھی سزا دینے میں ریپ کیسز میں آئی۔ ریپ کیس میں سزا دینا واقعی اس میں بہت مشکل ہے، اس میں 4 گواہ آتے ہیں، جبکہ مرڈر کیسز میں 1 گواہ بھی کافی ہے۔ حتیٰ کہ مرڈر کیس میں کوئی چھوٹا سا بچہ بھی جو بات سمجھتا ہے وہ بھی کافی ہوتا ہے، اس کی شہادت بھی، جو بات جانتا ہے۔ بہرحال اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک ایسے جرم پہ سزا دی جا رہی ہے جو عموماً عام طور پر سرزد ہونے کا امکان ہو سکتا ہے۔ مرڈر ایک شدید جرم ہے، لیکن یہ کئی دفعہ عورت اور آدمی راضی ہوتے ہیں تب بھی، اور کئی دفعہ کسی اور وجہ سے بھی، یا کوئی ایمان میں کوئی کمزوری آ جاتی ہے تو اس میں بندہ کر بیٹھتا ہے، تو اس کی سزا مشکل ہے دینی۔ لیکن اگر اس میں کچھ 4 گواہ عورت کے پاس نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خاموش بیٹھ جائے، جیسے کہ مولانا صاحب فرما رہے ہیں، بالکل اس کا قطعی مطلب نہیں ہے۔ پھر وہ یہ تعزیر میں چلا جائے گا، اور بعض اوقات تعزیر کی جو سزا ہوتی ہے وہ حد سے بھی زیادہ بڑھ کے سنگین ہو سکتی ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پابندی لگائی ہے۔ اس میں آپ نے اسٹوننگ ٹو ڈیتھ کرنی ہے، اور ادھر اگر گواہ پورے نہیں ہیں، یا 1 گواہ ہے، یا کوئی ایسے ہے، یا اس میں پورے نہیں ہو رہے آپ کے 4 گواہ جیسے حد میں ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ زنا ہوا، اور اگر ساتھ زنا بالجبر یا جیسے بھی ہے، تو اس میں آپ موجودہ جو ڈی این اے لگا لیں۔ اس سے پہلے سیمن ٹیسٹ ہوتا تھا، سیمن گروپنگ ٹیسٹ ہوتا تھا، اس کے پاس اور ٹیسٹ ہوا کرتے تھے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں بھی سزا کیا جا سکتا ہے، اس میں فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر کے گولی ماری جا سکتی ہے، اسٹوننگ ٹو ڈیتھ حد والی سزا کی بجائے۔ اس میں پھانسی لگائی جا سکتی ہے، کرین سے پھانسی لگا دیں، سامنے پھانسی کھڑا کر کے دے دیں، جیسے مرضی کر لیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مولانا صاحب اس میں وہ صحیح انہوں نے بیان نہیں فرما سکے۔ تو اس میں ڈی این اے جو ہے وہ عام طور پر آپ دیکھ لیجئے، جو ہے اس میں جو اندر انسان کی گال ہے، اس کے اندر خون اور بلڈ کے سیل لے لیے جاتے ہیں عام طور پر۔ پیٹرنٹی کیسوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، بس صرف یہ ڈی این اے دینے میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسلام میں کہیں نہیں ہے کہ زنا کے لیے آپ ڈی این اے نہیں دے سکتے۔ ہمارا جو سیکشن ہے 164B ہے CRPC کا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ایسا کوئی کیس آتے ہیں جیسے زنا کے اور اس طرح کے کیس ہیں، تو اس میں ڈی این اے لیا جا سکتا ہے۔ جو مظلومہ ہے، جو وکٹم ہے، وہ اس کی مرضی دیکھی جائے گی یا اس کے گارڈین کی، لیکن ملزم کا تو باہر طور ویسے لیا جا سکتا ہے اس کی مرضی کے بغیر ہی۔ اسی طرح ہی پھر 164 جو ہے آرٹیکل قانون شہادت کا، اس میں آپ دیکھ لیں کہ ماڈرن ڈیوائسز سے جو بھی ایویڈنس قابل قبول ہے، تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ مولانا صاحب سے صرف ایک غلطی ہو گئی ہے، وہ اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، انہیں معاف کر دیا جائے، معاف فرما دیا جائے انہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ اب اس کو نہ اچھالیں، ہم سب سے غلطی ہوتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن صحیح صورتحال اب یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی خدا نہ خواستہ کسی ماں بہن کے ساتھ ایسا واقعہ ہو گیا بیٹی کے ساتھ، تو وہ خاموش نہیں بیٹھنا، بالکل اس کا بالکل قانون کا جو پہیہ وہ حرکت میں لائیں۔ اور اس میں اگر 4 گواہ نہیں میسر، جیسے کہ عام طور میں نہیں ہوتے، بھئی 4 گواہ اس لیے رکھے گئے تھے کہ بے حیائی نہ ہو، کوئی آدمی اتنا ڈر نہ ہو کہ وہ 4 آدمیوں کو سامنے یہ عمل کرے، یہ بے حیائی روکنے کے لیے تھا معاشرے میں۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ اس میں عورتیں خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، جیسے کہ مولانا صاحب نے فرمایا۔ اب اس میں یہ کریں، خدا نہ کرے کسی کو یہ صورتحال پیش آئے، فوراً قانون کا جو پہیہ حرکت میں لائیں، اور اس کے بعد اس میں ماڈرن ڈیوائسز یا ڈی این اے ہے، فلاں ہے، سیمن گروپنگ ٹیسٹ ہے، جو بھی ہے اس کا پروفائل تیار کرائیں، اور 1 گواہ بھی ہے، کچھ فرق نہیں پڑتا اس سے۔ اور فوجداری کے سمجھ عورت کی شہادت بھی قابل قبول ہے۔ بھائی وہ تو لین دین کے میٹر میں عورت کی جو ہے اس کو تھوڑی سی رخصت دی گئی ہے، وہ بھی عورتوں سے پیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے۔ فوجداری کیسز میں کسی عورت کی شہادت اس طرح ہے جس سے کسی آدمی کی شہادت ہے، آپ یہ بات نوٹ کر لیجئے۔ اس میں اگر 1 عورت بھی ہو تو اس کی سزا بھی دی جا سکتی ہے تعزیر میں۔ اس میں ڈی این اے ٹیسٹ بھی قابل دخال شہادت ہے۔ اس میں صرف پٹرنٹی کیسوں میں ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے وہ نہیں پیش کیا جا سکتا، اس کی ایک وجہ ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے کسی عورت کے نکاح کے دوران، تو وہ قانون اور شرع یہ سمجھتی ہے کہ اسی کا بچہ ہے، اب اس کو باسٹرڈ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ بھی پردہ ہی رہنا دو، اب اس کے اوپر روز قیامت جا کے یہ مسئلے حل ہوں گے، یہاں پردہ رہنے دو۔ یہی کہا گیا ہمارے ملکی قانون میں بھی یہی ہے کہ آپ اس کے لیے پیٹرنٹی ٹیسٹ نہیں کرا سکتے، نہیں پیش کر سکتے، نہ ہی کسی عدالت میں قابل ادخال شہادت ہے۔ امید ہے کہ اب آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ چکی ہوں گی کہ مولانا صاحب کے فرمان کے برعکس اگر کسی کو 4 گواہ عورت کو نہیں ملتے تو وہ پرچہ درج کرائے، اور ماڈرن ڈیوائسز کے ذریعے، ڈی این اے کے ذریعے یا 1 عورت کی شہادت بھی لے آئے، تو وہ سزا دلوا سکتی ہے تعزیر میں۔
تعزیر میں بھی کوئی سزا بھی ہو سکتی ہے، سزائے موت سے لے کے کوئی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ پیٹرنٹی کیسوں میں کرائی گئی جو ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ یہ کسی عدالت میں پیش نہیں کیے جا سکتے، یہ پرسنل انفارمیشن کے لیے تو ہو سکتے ہیں، جو کنسیلمنٹ اپنے پاس ہی رکھیں آپ چھپا کے اور اپنی تسلی کے لیے کرا لیں، ورنہ یہ عدالتوں میں نہیں آ سکتے۔ اس سے مولانا صاحب کے بیان کے جو غلط فہمی پیدا ہوئی ہے یقیناً وہ دور ہو گئی ہوگی، اور جب میں نے اس طرح کا دیکھا تو سچی مجھے بہت افسوس ہوا ہے کہ اس کا تو فوراً لوگوں کو میں اپنے اے بی سی کا جو مجھے پتا ہے لوگوں کو بتانی چاہیے تھی، اور میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں تاکہ عام لوگوں تک یہ بات پہنچے، اور ہمارے پیارے مذہب پر جو نادانستگی میں ہمارے اپنے مسلمان بھائی اعتراض لگا رہے ہیں کہ یہ قدامت پسند مذہب ہے اور اس میں یہ مولوی صاحبان جو لوگوں کو سزا دلوانے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اس کا ازالہ ہو سکے۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کا بٹن دبائیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں تاکہ آپ کو اچھے مفید پوائنٹ پر نئی ویڈیو بنا کے دے سکیں ہم۔ آئندہ کسی اچھے مفید ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔